الحمدللہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال۔ ممبر پہ جلوہ فرما معزز برادران اہل سنت و جماعت، حاضرین بزم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم برہان رشید کی مشہور و معروف آیت جو سورہ فاتحہ میں ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت و حیثیت بتانے کی اور اس کی تفصیل بتانے کا بھی یہ موقع نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے فاتحہ کو لے کر بڑی جنگیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ فاتحہ خلف الامام پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ علی الطعام پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ اسی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، رب تعالی کے اس ارشاد کی تفصیل بیان کرنے سے قبل غایت ادب و احترام سے ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق و موافق حضور نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تو اسٹیج اتنا اونچا زیادہ بنا دیا کہ چڑھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں دقت ہو رہی ہے، دوسرے یہ کالے خاں کی بھی طبیعت ذرا ناساز معلوم ہو رہی ہے، تیسرے آپ لوگ تو ماشاءاللہ گھر سے قسم کھا کے نکلیں کہ چاہے جو ہو جائے مبلغ صاحب اوپر سے نیچے آ جائے لیکن ہم اپنی زبان کھولیں گے نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مت کھولیے، میں ویسے قائل بھی نہیں ہوں کہ ہاتھ لہرا کر اٹھا کر جھوم کر جھام کر، شرافت سے بیٹھے رہیے، ذہنوں کو میری طرف رکھیے، دل جمعی سے میری بات سنیے۔ عنوان آپ نے اشتہار میں پڑھ لیا ہوگا، کیا ہے؟ پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے؟ ہاں پڑھ گیا۔ تو اسی عنوان کے تحت مجھے کچھ دیر اپنے معروضات پیش کرنے ہیں جب تک آپ بیدار ہیں، اور جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ سے پہلے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، میری ایک گزارش ہے کہ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہیں اسے پر کر لیں، اور تاکہ پیچھے سے آنے والے حضرات کے لیے گنجائش رہے، آپ کے بھائیوں کے لیے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کے بعد صحیح بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی۔ یہ حدیث کتب احادیث میں اور بھی جگہ موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی، لیکن بخاری کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ اور آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ بخاری بخاری کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو پڑھنا ورنا کچھ آتی نہیں ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں کہ امام بخاری آگے ہیں کہ میں آگے ہوں۔
اور ایسے ایسے قابل ہے کہ جانور کا ڈاکٹر تھا وہ چھوڑ کر وہ علامہ بن گیا. کون؟ جوکر نالائق. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب ایسے لوگ بخاری پڑھیں گے, ایسے لوگ بخاری سکھائیں گے تو مولوی لوگ کیا کریں گے؟ عجیب بات ہے. بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا چاہیے وہ میں آگے بتاتا ہوں. پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھا. آپ لوگ اس بات کے لیے ایگری ہیں؟ تیار؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں. میں نے صحیح بخاری کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روایت کرتے ہیں. ریاض الدین قادری چینل کی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لے گا. اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کھینچ لے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے جاننے والے علماء کو اٹھائے گا. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا, بلکہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان علماء کی روحیں قبض فرما لے گا, انہیں اپنے پاس بلا لے گا. اب جب پڑھے لکھے علماء انتقال کر جائیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے تمام لوگ بے پڑھے لکھے جاہل ہی بچیں گے. تو نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہال فسئلوا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, بے پڑھے ان پڑھوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. کیا بات؟ اس فتوے کا معیار کیا ہوگا؟ نبی فرماتے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, وہ خود گمراہ ہوں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹر ہیں, پرائمری کے ماسٹر ہیں, انجینئر ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ اپنی فیلڈ میں رہتے, اپنی اوقات میں, اپنی حد میں رہتے, لیکن ان کو شوق چرایا قرآن و حدیث پڑھنے کا, محقق بننے کا, قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کا. اور لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو قرآن کو اللہ نے آسان کیوں کیا؟ مسئلے سمجھنے کے لیے, قانون سمجھنے کے لیے نہیں. اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, حضور میری چپل بنا دو. ڈاکٹر کا کام چپل بنانا ہے نا؟ بولو. ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے موچی ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو معلوم ہے میڈیکل اسٹور میں لاکھوں روپے کی دوائیاں ہیں, بہت ساری دوائیاں ہیں, لیکن میڈیکل والا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کوئی دوا اپنی مرضی سے دے دے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو بلڈنگ بنوانی ہو, گھر بنوانا ہو, آپ کسی چمار یا سنار کے پاس نہیں جاتے ہیں, بلکہ اس کے ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پورا حساب کتاب نکال کر دے دیتا ہے, پھر بعد میں آپ گھر تعمیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے معلوم پڑا کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے, اور جب وہ کام کرنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے, اس سے بات پوچھی جائے تاکہ وہ کام صحیح ہو. تو یہ بتائیے کہ چپل کا ماہر ہے, گھر کا ماہر ہے, دوائیوں کا ماہر ہے, عمارتوں کا ماہر ہے, ہر چیز کا ماہر ہے, تو کیا قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوں گے؟ قرآن و سنت کے بھی ماہر ہیں, اور اسے سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جانا چاہیے, ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہے, آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے, اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی پانی سے غسل کرے.
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی سے غسل کر لے. اب ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب تھے, 3 فٹ سے زیادہ داڑھی تھی ان کی, استنجا کے وقت ایسے دبا لیتے تھے, ضرورت سے زیادہ قابل تھے, بہت بڑے علامہ فہامہ اسامہ اوباما پجامہ تھے. تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو کہنے لگے دیکھو حنفیوں کو حدیث تو سمجھتی ہے نہیں, حدیث تو ہم لوگ سمجھتے. اس حدیث میں کیا لکھا ہے نبی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. تو نبی نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے منع کیا. اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے آلے تناسل میں ایک پائپ لگا دے اور اس کا دوسرا حصہ پانی میں چھوڑ دے تو اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی, اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی, یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. اور پھر فرمانے لگے دیکھو نبی نے کہا صرف پیشاب کرنا منع ہے, پخانہ کر سکتے ہیں. بتاؤ ایسے 2 4 10 لوگ اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ خدا کی قسم بیڑا غرق ہو گیا. اور لوگ جن کا کام تھا انگریزی پڑھنا آج وہ بخاری پڑھ رہے ہیں. بخاری کوئی حلوہ ہے؟ بخاری کوئی اخبار ہے؟ بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے؟ خدا کی قسم بخاری پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. کتنا؟ 8 سال. غور سے سنیے. آج کل بہت بڑے بڑے محدث لوگ گھوم رہے ہیں اور میں نے سنا یہاں بھی بہت ہے. میرے تو نام سے ہی صاحب کل کا میرا پروگرام کینسل کروا دیا گھاٹ کے اوپر کا. اتنے بڑے مواحد ہے, اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے, اور کل پولیس والوں کی ہیلپ مانگ کے میرا پروگرام کینسل کروا دی. ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں, وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے. اب 1 2 بار تو میں چپ بیٹھ گیا, پھر میں نے ان کو رپلائی دیا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اور پھر بہت بڑے مواحد, علامہ نہیں علومہ ہے یہ. تو آج کل قرآن اور حدیث سمجھنے کی ایک بیماری چلی ہے. تقلید مت کرو, بڑوں کی بات مت سنو. یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن اور یہ ہے صحیح بخاری, اس کو پڑھو, آپ کا دین آسان ہے, اس کو پڑھو, دین پر چلو. خدا کی قسم جو حجام ہے, ڈاکٹر ہے, اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے, رکشہ چلانے والا ہے, کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ سکے؟ بخاری سمجھنے کے لیے مدرسوں میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں, آپ سوچتے ہوں گے کہ عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے, عربی آنے سے بھی بخاری نہیں آتی ہے. ورنہ سوچو اگر عربی آنے سے بخاری آتی تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے؟ عرب میں مدرسے ہیں کہ نہیں ہے؟ جامع ازہر ایجپٹ میں بنا ہوا ہے, مصر میں, مدینہ یونیورسٹی مدینے میں بنی ہوئی ہے, شاہ فہد یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے, بغداد یونیورسٹی صدام یونیورسٹی بغداد میں بنی ہوئی ہے. عرب میں بھی مدرسے بنے ہوئے ہیں, عرب میں بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے. جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو ہاتھ میں لے اور بخاری پڑھ سکے, بخاری کو سمجھ سکے. لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بخاری کو سمجھ رہے ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی. اور کس میں پڑھ رہے ہیں؟ انگلش میں. آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میرا ڈیبیٹ ہو رہا تھا فون پر, وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے, آپ سے مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرنا. میں نے کہا للہ تو ورلڈ فیمس ہو جائے گا, میرے سے پنگا مت لے. نہیں بولے کرنا ہے. اب اس کو بڑا شوق چل رہا ہے مناظرے کا. تو رات میں 4 بجے اس کو میں نے کال کیا, اس کو میں نے عربی میں بات کیا. من انتا نہیں معلوم, کیف انتا نہیں معلوم, فہمت باللغت العربیہ نہیں معلوم. بولے اردو میں بات کیجیے, ہم سے جو بات کرنا اردو میں بات کرنا. میں نے کہا ابھی تو تم مجھ سے مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا, خبیث تجھے عربی نہیں آتی, جو زبان قرآن کی ہے, حدیث کی ہے, رسول اللہ کی ہے, جنتیوں کی ہے. جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی نا. اور تو ایک عالم سے مناظرے کی بات کر رہا ہے. خیر میں نے کہا چل تیرا بخار اتار دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ بدعت کرتے ہیں. بدعت, حالانکہ بدعت صحیح لفظ ہے, یہ لوگ بدعت بولتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث پیش کر. اب حدیث پڑھ رہا تو کہتا رکو بھی میں کمپیوٹر سے نکالتا ہوں. دیکھو یہ لوگ
کہتے ہیں اماموں کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اور خود کس کی تقلید کرتے ہیں؟ گوگل پہ سرچ مارتے دنادن نکالتے. یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں. کس کے؟ نہیں سمجھے؟ جی ایم شارٹ کٹ میں بولتے ہیں غیر مقلد. جی ایم مطلب گڈ مارننگ نہیں ہوتا, گوگل مقلد ہوتا. یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں. اب اس نے حدیث پڑھی تو میں نے اور ترجمہ کرنے لگا. نبی نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. تو میں نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ نبی نے ہندوستان میں آ کر بھی خطبہ دیا. بولے نہیں ہندوستان میں آ کر نہیں دیا, وہیں دیا مدینے میں. تو میں نے کہا کون سی زبان میں دیا؟ بولے عربی میں دیا. تو میں نے کہا تو اردو میں بول رہا. بولا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کس کا؟ بولے مولانا محمد جوناگڑھی کا. میں نے کہا یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ تو نے تحقیق کیا؟ تجھے پتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے اور کتنے معانی ہوتے ہیں؟ اس لفظ کے اور کتنے میننگ ہوتے ہیں؟ نہیں پتا. یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمراہوں کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ والوں کی تقلید سے روکتے ہیں, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں. دعویٰ اچھا ہے, دعویٰ دکھنے میں اچھا ہے, اور یہ خود بھی بہت بڑا علامہ معلوم پڑتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو رؤوسن جہال, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. دکھنے میں بہت بڑے علامہ دکھیں گے, لیکن یاد رکھو ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے. ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو, اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. یہ جو بہت بڑا علامہ دکھ رہا ہے نا, یہ انگریزی ملا ہے, ڈپلیکیٹ ملا ہے, چائنا کا مال ہے. اور چائنا کے مال کی لائف کتنی ہوتی؟ چلی تو چاند تک, نہیں تو شام تک غنیمت, چل جائے شام تک. تو یہ ڈپلیکیٹ ملا, انگریزی ملا, جو قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے اور کہتے کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو وصول, فرمانے خدا فرمانے رسول. یہ ان کا نعرہ ہے. نہیں ابھی سبحان اللہ کا موقع نہیں آ رہا, آپ کو میں چانس دوں گا. ابھی دعویٰ کرتے اہل حدیث کے دو وصول, فرمانے خدا فرمانے رسول. لیکن میں آپ کو بولوں صحیح نعرہ کیا ہے؟ ریاض الدین اہل حدیث کے دو وصول, خود اللہ خود رسول. یہ نہ اللہ کی سنتے نہ رسول اللہ کی سنتے. ابھی میں پروف کروں گا, ہوائی قلعے تعمیر نہیں کر رہا ہوں. کلیم حنفی بولتے ہیں مجھے. انٹرنیٹ پہ بھی الحمدللہ میری بہت ساری ڈیبیٹس موجود ہیں, مناظرے موجود ہیں, دیکھ لینا. اہل حدیث کے دو وصول, خود اللہ خود رسول. یہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے دو ہاتھ دیے, دو ہی چیزیں ہیں, قرآن حدیث. ایک سے قرآن پکڑو, ایک سے حدیث. اللہ نے دو پیر دیے, ایک سے قرآن کی طرف چلو, ایک سے حدیث کی طرف. اللہ نے دو کان دیے, ایک سے قرآن سنو, ایک سے حدیث. اللہ نے دو آنکھیں دی, ایک سے قرآن دیکھو, ایک سے حدیث. میں بولتا ہوں اللہ نے زبان ایک ہی دیا, کیا کرنا؟ اماموں پہ بھونکنا. زبان کس لیے دیا؟ اماموں پہ بھونکنے کے لیے. اچھا ذرا یہ بھی بتا دے, اللہ نے دو ہاتھ دیے, ایک قرآن کے لیے, ایک حدیث کے لیے. تو کھانے والا ہاتھ قرآن کے لیے, پکانے والا ہاتھ کس کے لیے؟ بخاری کے لیے. ذرا یہ بھی حدیث سے دکھا دو ہم کو. خدا کی قسم اس روئے زمین پر اگر حدیثوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہی انگریزی پیداوار, جن کو ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پی کر جو پلے اور بڑے, غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے. آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, صاحب اچھی بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن حدیث میں تو آتا ہے ایسے پڑھنا چاہیے. کیا مطلب پھانسی دے کے مارو؟ یہ اللہ سے کشتی کھیلنے آیا, باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہتا, اللہ کے سامنے ایسا چلتا. حولدار کے سامنے ایسا کھڑا رہتا, اللہ کے سامنے ایسا چلتا. ٹانگیں اتنی پھیلا لیں گا بیچ میں سے گدھا نکل جائے. یہ بدتمیزی حولدار برداشت کرے گا؟ پھر اللہ کے بارگاہ میں تم کیسا کرتے ہو؟ مسجد میں قبضہ کرنے آتے ہو, مسجد تمہارے باپ کی ہے, جہاں 25 آدمی کھڑے ہوتے وہاں تم لوگ 11 لوگ آ کر 12ویں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہو. دادا گیری کر رہے ہو. یہ بقراتی اس کو بگارنا جو تم کو جانتا نہ ہو. اب سنیے, تو یہ اہل حدیث, حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن. آپ کو کہیں گے صاحب آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ حدیث میں تو ایسا ہے, ایسے پڑھنا چاہیے. آپ آمین آہستہ کہتے ہیں. نبی فرماتے ہیں آمین سے چڑھنے والا یہودی ہے. آمین تو اتنی زور سے کہو کہ مسجد گونجنے لگے. حدیث سناتے حدیث. اچھا ان سے پوچھو بھائی 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟
48 रकात सुन्नत नफल फर्ज पकड़ के, है ना। अच्छा ये लोग खुद कितनी रकात में आमीन जोर से बोलते हैं? 6 रकात में, फजर की 2, मगरिब की 2, ईशा की 2, वो भी तब जब इमाम के पीछे होते हैं। अकेला पढ़ने की सूरत में ये लोग भी जोर से आमीन नहीं बोलते। अब इनसे पूछो 48 रकात में सिर्फ 6 रकात में तुम आमीन चिल्लाते हो, तो 42 रकात में तुम खुद हनफी क्यों बनते हो? नहीं समझे? 42 रकात में आप खुद हनफी क्यों बनते हो? पहली बात ये, इस तरीके से मुसलमानों को वरगलाएंगे। देखो ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये कूफा वाली नमाज है, ये मुहम्मदी नमाज नहीं है, ये हनफी नमाज है। रसूलुल्लाह वाली नमाज तो वो है जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद बुखारी का झांसा देंगे। देखो बुखारी में लिखा है, अब ये बेचारा पान पट्टी चलाने वाला, ठेला हकालने वाला, गधा मजदूरी करने वाला, हम्माल कुली टाइप का मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान, क्या वाकई इसकी हैसियत है कि ये बुखारी समझे? ये बेचारा नबी की बात सोचकर उनके पीछे लगता है और गुमराह हो जाता है। सुन्नी मुसलमानों, ये लोग बुखारी पर भी अमल नहीं करते हैं। अगर ये लोग बुखारी पर भी अमल करते तो गनीमत था। खुदा की कसम ये लोग इमाम बुखारी के भी दुश्मन है, इमाम बुखारी के भी दुश्मन है। एक मरतबा मैं तकरीर करने राजस्थान गया, वहां मैंने देखा छोटा सा देहात था, एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और वो इमाम साहब जरूरत से ज्यादा काबिल थे। शायद सऊदिया रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग सऊदी जाते तो मालूम उनका दिमाग काम नहीं करता, मुहद्दिस बन के आ जाते। तो वो सऊदी रिजेक्ट थे। अब नमाज ऐसे 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 खूब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन से टाइप की नमाज है, या कोई राशा की बीमारी है इनको? नमाज के बाद मैंने पूछा मौलाना ये कौन सी नमाज है? बोले आपको नहीं पता, सही बुखारी में रसूलुल्लाह फरमाते हैं नमाज हिल के और फुल के पढ़ो। मैंने कहा यार बुखारी तो मैंने पढ़ी, लेकिन ये रिवायत तो मेरे नजर से कभी गुजरी नहीं। बोले यहीं बैठो, मैं अभी बुखारी लेकर आता हूं। अब वो दौड़े दौड़े गए घर से, उर्दू वाली बुखारी लाए। कौन सी? अरे बोलो भाई, लाए नहीं, इतना डांट के मत बोल भाई। अब लाने के बाद उन्होंने बुखारी खोला। अब हदीस तो थी, लेकिन देखो समझ में कैसे फर्क आता। पहले जमाने में जो गोल ये होती थी ना, उसको लंबा लिखते थे। आप 60 साल पुरानी किताब उठाकर देखो, फतावा रज़विया, बारे शरीयत, कोई भी, तो उसमें गोल ये कैसे मिलेगी? लंबी। जो यहां है ना, यहां, वो यहाँ वहां, इन्ने उन्ने, ये पुरानी उर्दू है, अब नहीं चलती। अभी उर्दू जवान हो गई है, पहले उर्दू ऐसी थी। अब उसमें लिखा क्या था? नबी फरमाते हैं इमाम को चाहिए कि इमाम नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए ताकि बूढ़े कमजोर बीमारों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो ये लंबी थी, इमाम साहब ज्यादा काबिल थे, तो समझे नबी ने फरमाया इमाम नमाज हिल के और फुल के पढ़ाए। अब बताओ ऐसे ऐसे बुखारी समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? अब ये गैर मुकल्लिदीन साहिबान जो हदीस पे चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम मैं बता दूं, हदीस पे चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज है, हदीस और चीज है। सुन्नत और हदीस अलग अलग चीज है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो मियाते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया, हदीस पे चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं, हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं, नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हदीस का
حدیث کا نام لے کر نعرے کم لگائیں, ایکچوئل میں وقت کم ہے. ہاں حضرات, حدیث کا نام لے کر خدا کی قسم دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے کہیں نہیں فرمایا حدیث پر عمل کرو, حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے میری تقریر آپ یوٹیوب پر سن لیں. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سنت اور حدیث کا فرق میں بتاؤں, بس اتنا سمجھ لیں حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت, سنت پہ چلنے والے. سنت کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے وہ طریقے جس پر وہ خود چلے اور چلنے کا حکم دیا. آگے وہ جماعت لفظ ہے, یعنی صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے, جس پر صحابہ کرام جمع ہوئے. یہ لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں. جیسے شیعہ صحابہ کے دشمن ہے, ویسے ہی غیر مقلد بھی صحابہ کے دشمن ہے. یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں. سوچو حضرت عمر فاروق کون ہے جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں میرا عمر راستے سے گزر جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر نے صحابہ کو مدینے میں 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھائی. آج بھی 1500 سالوں سے 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہے. آج بھی حرم کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس نے تراویح کو ہاف کر دیا. اس کے بڑے بھائی شیعہ نے صاف کر دیا یہ بھی صحابی کا دشمن ہے, وہ بھی صحابی کا دشمن ہے. حضرت عمر نے فرمایا جس نے بیوی کو 3 طلاق دیا, بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. نہ اس فیصلے کو یہ مانتا ہے, نہ اس فیصلے کو شیعہ مانتا ہے. حضرت عثمان نے جمعہ کی ایک اذان بڑھوا دی, نہ اسے شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت پر چلو. نبی نے صحابہ کی سنت پر چلنے کا حکم دیا. یہ نہیں چلتے, صحابہ کو نہیں مانتے, تراویح 20 نہیں پڑھتے. صاحب ان کا تو پورا دین ہی ڈسکاؤنٹ والا, آسانی آسانی, ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ. اچھا ایک بات بتاؤ, صحیح صحیح بتاؤ, ہوا نکلنے کے بعد وضو کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ بولتے ہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. چلتا؟ پوچھو ان سے کتنا ڈسکاؤنٹ. ہم لوگ عورتوں کو کہتے ہیں مزار پہ جانا منع, یہ مسجد میں لے کر آتے. ہم لوگ سنت و نفل پڑھنے پر زور دیتے ہیں, یہ بولتے ٹوپی بھی ضروری نہیں ہے. میں تو بولتا ہوں پاجامہ بھی ضروری نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ٹائم نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا. دعا نہیں مانگتے, کچھ لوگ زیادہ ایڈوانس ہوتے ایسے مانگتے مجھے مت دے, پیچھے والے کو دے. کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے, نہیں تو مت دے. اوور اسمارٹ, زیادہ کوالیفائڈ پڑھے لکھے کریم لوگ. کون؟ ڈاکٹر جوکر نائک کے فالوورز, قرآن حدیث سمجھنے والے. تم کو قرآن حدیث کی ہوا بھی لگی, ڈسکاؤنٹ. اچھا قربانی کا مسئلہ, بڑے جانور میں 7 حصے, چھوٹے میں 1. انہوں نے اور ڈسکاؤنٹ دے دیا, پورے گھر کی طرف سے 1 مرغی کر دو ہو جاتی. اب مرغی تو غنیمت تھی, آگے اور فتویٰ نکالا, بولے انڈے کی قربانی بھی ہو جاتی. اب ان سے پوچھو انڈے کا منہ کدھر کرنا, بعد میں اس میں 3 حصے کیسے کرنا, بھرجی بنا کے بانٹنا. فل ڈسکاؤنٹ, اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے. کتنی آسانی ہے, کتنی چھوٹ ہے. لیکن جب آخرت میں ٹھکائی ہوگی نا, جب سمجھ میں آئے گا. کھجلی کا پیشنٹ دیکھا, کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا. سامنے کون کھڑا ہے, کلیکٹر نہیں معلوم, کھجا رہا ہے. حوالدار کھڑا ہے, ارے چھوڑنا, کھجا رہا ہے. کیسا لگتا ہے, بیٹی کی بارات آ رہی ہے. اور بعد میں جب خون نکلتا تو بیٹی کی بارات واپس جا رہی. آج مزہ آ رہا ڈسکاؤنٹ دیکھ کر, آسانیاں دیکھ کر. خدا کی قسم جب قیامت کے میدان میں پول کھلے گا تو اتنی بری ٹھکائی ہوگی کہ بھاگنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی. یار یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا, میں مختصراً یہ بتا دوں. یہ جی ایک صاحب مجھے ملے دلی ایئرپورٹ پہ, بولے مولانا مان لو, بولے تراویح 8 ہی ہے. مولا دیکھ بھائی, ابھی میں نے بورڈنگ پاس لیا, تو نے بورڈنگ پاس لیا, چپ چاپ گیٹ پر چل, فلائٹ میں بات کرتے نہیں. بولے یہی فیصلہ ہو جائے گا. ابے میں نے کہا گدھول لذی بیدال کے بودم چوغت گھامڑ مادر زاد یتیم الاق, یہ جگہ ہے مناظرہ کرنے کی؟ نہیں, بولے یہی مناظرہ ہوگا, تراویح تو 8 ہی ہے. میں نے کہا چل تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں. یہ پین بہت دور ملتی ہے, یہ 8 روپے میں آتی. ابھی یہ صاحب نے کہا کہ نہیں 20 روپے میں آتی. سب کہتے ہیں 8 میں آ رہی ہے, یہ اکیلے کہہ رہے ہیں 20 میں آ رہی. اب آپ کو لینے جانا ہو, دور ملتی ہے, کتنے روپے لے کے جاتے؟ بولو, آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے نا, 20 لے کے جائیں گے. ظاہر سی بات, 20 میں ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے, آدمی واپس نہیں آئے گا, احتیاطاً 20 روپے لے کر جائیں گے. اب ان سے میں نے کہا چل قیامت
کہ میدان میں سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے, دنیا ختم ہو جائے گی. تراویح اگر 8 نکلی تو خوش ہو جانا. ہم لوگ کون سا گھاٹے میں, ہم لوگ کتنا لے کر گئے؟ بولیں گے اللہ سے 8 تراویح کے لے 12 کو نفل کر دے, لیکن 20 ہی نکلے بعد پھر کیا کرتا؟ ریاض الدین قادری آتا چینل واپس. کی اسلامک فضیلت الشیخ چلی سفلی سیلفی, سلفی بولتے ہیں لوگ, یہ لوگ سلفی نہیں سیلفی ہے. آج کل سیلفی کا زمانہ ہے, اور سیلفی بھی نہیں ہے, سفلی ہے, جادو ٹونا. تو سنیے, یہ لوگ قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. خدا کی قسم نہ یہ قرآن پر چلتے ہیں نہ حدیث پر چلتے ہیں. یہ انگریزی مجتہد, وکٹورین مجتہد, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. ائمہ مجتہدین پر اللہ کا انعام ہے. یہ لوگ تقلید سے روکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, امر والوں کی بات سنو. یہ اس سے قوم کو روک رہے ہیں, قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث کی بھی نہیں مانتے. اب آئیے صحیح بخاری کی طرف. حدیث میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کی پیدائش ہجری 13 شوال ہجری 194 میں ہوئی, بخارا کی سرزمین پر. بچپن میں آنکھیں چلی گئی. ان کے ماں نے رو رو کے دعا کی. حضرت ابراہیم ان کے ماں کے خواب میں آئے, اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مکۃ المکرمہ گئے اپنی ماں کے ساتھ اور وہیں رکے رہے. طلب علم میں آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا. پھر آپ کو خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر صحیح باتیں ہوں. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, لیکن امام بخاری نے اس میں سے اونلی 9082 حدیثوں کو چنا اور 16 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع الصحیح, جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. آپ نے مکۃ المکرمہ میں اور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اس کے ابواب باندھے, اسے لکھا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری ایک مرتبہ غسل کرتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, پھر استخارہ کرتے. جب استخارہ میں اشارہ ہو جاتا لکھو تو آپ اسے لکھتے. یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول آئے, فرمایا کیا تو میری کتاب نہیں پڑھتا؟ اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا صحیح بخاری میری کتاب ہے. وہ امام بخاری کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر 16 سال میں آپ نے 9082 حدیثوں کا مجموعہ الجامع الصحیح کے نام سے ترتیب دیا. امام بخاری, اب یہ بھی سن لیجئے, صحیح بخاری میں 300 سے زیادہ راوی کوفہ کے ہیں. کون سے شہر کے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو کوفیوں کی تقلید کرتے ہیں, کوفیوں کا بھروسہ نہیں, یہ کوفی نماز ہے. ابے بے عقلو, کوفیوں کی حدیث پڑھے بغیر تم محدث نہیں بن سکتے ہو. امام بخاری کہتے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا, لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے. امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے, جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے, جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت عمر فاروق کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی. جس شہر کی بنیاد, کوفہ وہ شہر ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود نے پوری زندگی علم قرآن و حدیث کی خدمت کی. حضرت علی نے جسے اپنا دارالخلافت بنایا, جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے. امام بخاری نے اپنی بخاری میں اکثر حدیثیں کوفیوں سے لی ہے. اگر کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو. کیا بات ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, بخاری کی آخری حدیث کون سی ہے؟ آپ کو کیسے پتا رہے گا؟ کلیمتان حبیبتان, بخاری کی جو آخری حدیث ہے, 2 کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر, بھاری ہے میزان پر. اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کوفہ کے ہیں. غور کیجئے, امام بخاری نے بخاری میں جو آخری حدیث لکھی ہے
उसमें तमाम रावी कूफा के हैं। इमाम बुखारी ने बता दिया दीन में आखिरी बात जो हुज्जत के तौर पर मानी जाएगी वो कूफा वालों की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कूफा वालों को ये इल्मी हैसियत हासिल है। बहरहाल इमाम बुखारी ने सही बुखारी को तरतीब दिया। अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया बुखारी को कि तमाम मकातिबे फिक्र के लोग इसे कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानते हैं। तमाम मकातिबे फिक्र से मुराद अहले हदीस भी और अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे वो भी, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी भी, सब इसे कुरान के बाद बड़ी मानते हैं। अब ये बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इतने बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी तकलीद करते थे किसकी? इमाम शाफई की। 4 इमाम है ना भाई, इमाम शाफई की। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहिमहुल्लाह ने अत-तबकातुश शाफइय्या में और हजरत शाह वलीउल्लाह ने अल इंसाफ में और गैर मुकल्लिदों के आलिम मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने अब जदुल उलूम में लिखा है कि इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद थे। सोचो जिसने इतनी बड़ी किताब लिखा उसने भी तकलीद का इनकार नहीं किया। यह घामर खाली बुखारी को अलमारी में रखता है और तकलीद का इनकार करता है। क्या बात, सोचो इससे बड़ा घामड़ कोई रूए जमीन पर होगा कि बुखारी को अलमारी में रखकर तकलीद का इनकार करता है। खैर अल्लाह ने इमाम बुखारी को यह फजीलत अता फरमाई कि जब आपका इंतकाल हो गया तो इमाम अबू अब्दुल्लाह शमशुद्दीन अज़्ज़हबी रहिमहुल्लाह अपनी किताब सियर आलामुन नुबला में लिखते हैं कि हिजरी 464 में जब समरकंद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग इमाम बुखारी की कब्र पे हाजिर हुए और उनसे इस्तिश्फा किया, उनसे गुजारिश की, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करो। इमाम बुखारी के कब्र पे हाजिरी दी। इतनी बारिश हुई कि 7 दिन तक लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। यह रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत का नतीजा है कि इमाम बुखारी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कब्र से दुआएं कबूल हो रही है। और यह कहता कब्र पे जाना शिरक है। अबे जिसकी बुखारी का तू हवाला देता है उसी की कब्र पे आज नहीं, आज से 1000 साल पहले लोग हाजिर होकर दुआएं करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा बहुत जल्दी में और बता दूं कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी। गैर मुकल्लिद कहते हैं हम बुखारी पर चलते हैं, कुरान और सही हदीस पर चलते हैं, कहते हैं ना ये लोग। अब मैं आपको बताता हूं ये लोग बुखारी की नहीं सुनते। बहुत कम वक्त है, उसके अंदर चंद 62 हदीसों को मैंने 4 दिन पहले कलेक्ट किया है। मेरी किताब भी आ रही बुखारी और गैर मुकल्लिद, काफी जखीम किताब है, जिसमें मैंने साबित किया है कि सही मरफू हदीस के खिलाफ ये लोग अमल करते हैं। नंबर 1, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक हदीस लिखी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई शख्स भी पेशाब के वक्त इस्तिक़बाले क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुंह करना, वो इस्तिदबारे क़िबला यानी क़िबले की तरफ पीठ ना करे, ये सही बुखारी में हदीस है। लेकिन गैर मुकल्लिदों के इमामों पेशवा मौलाना वहीदुज़्ज़मान नुज़ुलुल अबरार में लिखते हैं कि क़िबले की तरफ इस्तिंजा करना, क़िबले की तरफ मुंह करके इस्तिंजा करना मकरूह नहीं है, यानी जायज़ है, कर सकते हैं। और आज भी बहुत से गैर मुकल्लिद इस हदीस के खिलाफ करते हैं। एक जगह तो इन्होंने मस्जिद के पुराने इस्तिंजा खाने तोड़वा के तमाम इस्तिंजा खाने का मुंह क़िबले की तरफ किया। जब हमने उनसे पूछा तो कहने लगे साहब ये सुन्नत मुर्दा हो गई थी, इसे माज़अल्लाह हम लोग जिंदा कर रहे। इमाम बुखारी ने इसे लिखा और ये लोग इसके कायल नहीं है। और सुनिए, जहां तक इमाम बुखारी का ताल्लुक है सही बुखारी का, उसमें कई हदीसें ऐसी है जिसे गैर मुकल्लिद नहीं मानते। हम मानते या नहीं मानते यह अलग मसला है। ये लोग बुखारी पे चलने का दावा करते हैं लेकिन इमाम बुखारी के नहीं सुनते। इमाम बुखारी ने पहली जिल्द में
ایک باب باندھا ہے. کون سا؟ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا باب. مولانا بیٹھے پوچھ لینا اور جا کر انہی کے یہاں دیکھ لینا. حضرت انس صحابی ہے, ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے. لیکن کیا کوئی غیر مقلد آج جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. کیوں؟ آپ تو بخاری پر چلتے ہیں, پھر امام بخاری کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے صحیح بخاری میں لکھا ہے. اتنا ہی نہیں, تم جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو, تمہیں سچا اہل حدیث میں بناتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک باب ہے البول قائما, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. امام بخاری نے 1 2 نہیں 4 حدیثیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کی. اب آپ اہل حدیث ہیں واقعی میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو. کل سے بیٹھ کر استنجا مت کرنا, اس لیے کہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے, بخاری میں کھڑے رہ کر کرنے کی ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے. پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اہل حدیث ہے نا. اب یہی سمجھو, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے, سنت نہیں. کیا بات. اب بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت. تو ہم لوگ سنت پہ اسی لیے عمل کرتے ہیں, حدیث پر عمل نہیں کرتے. یہ حدیث ہے تو صحیح, عمل کے لائق نہیں ہے. پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحالت نماز اپنی نواسی امامہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور نماز ادا فرمائی. اگر تم غیر مقلد اہل حدیث ہو, حدیث پر چلتے ہو, تو A1 کوالٹی کی کتاب ہے بخاری, اس میں ہے یہ حدیث. آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں عمل کریں گے. اتنا ہی نہیں, اور سنیے, داڑھی کتنی رکھتے بھائی ہم لوگ؟ 1 مٹھی نا. یہ لوگ کتنی رکھتے ہیں ناف سے نیچے؟ دیکھا کبھی آپ نے ایسے بے وقوف جانوروں کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ, اور پھر حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور 1 مٹھی سے جو زیادہ تھی اسے کاٹا. غور کیجئے, یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کے موقع پر نبی کی یہ بات سنائی کہ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ, لیکن کتنی بڑھاؤ, کتنی بڑھاؤ؟ آپ نے مٹھی میں داڑھی پکڑا اور کاٹا اور فرمایا اتنی بڑھاؤ. اور ایسے موقع پر کاٹا جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا, تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سنت 1 مٹھی داڑھی ہے, 1 قبضہ داڑھی سنت ہے, اس سے زیادہ سنت نہیں ہے. ان کی جو ناف سے نیچے جا رہی ہے 3 میل لمبی داڑھی, ذرا ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو تو اس کلیم حنفی کے سامنے ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے کہ ناف سے نیچے تک داڑھی رکھنا سنت ہے. اگر واقعی میں دم ہو تو ثابت کر دے, ورنہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے داڑھی کو پکڑ کر 1 مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی. درود پاک پڑھ دے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. عجیب بات ہے, میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا, آپ حضرات نے اپنی لبہائے ناز کو تکلیف نہیں دی. یہ سنیوں کی محفل ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی BPL بھی ہو, بن پیندے کا لوٹا, ادھر بھی لڑکنے والا ادھر بھی لڑکنے والا. آج کل ہے نا بھائی ایسے سائی بابا والے, دونوں ہاتھ میں لڈو, با مسلمان اللہ اللہ, باب رمن رام رام. یہ دوگلی پالیسی دین میں نہیں چلتی. اوریجنل بھی بیٹھے ہیں بہت آپ کی گفتگو کے لیے. ایسے بہت سے بھی پلپلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تقریباً تو الحمدللہ سنی ہے. درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو باواز بلند پڑھا کریں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुमा का गुस्ल लीजिए। जुमा के गुस्ल को गैर मुकल्लिद वाजिब कहते हैं और एकदम जरूरी करार देते हैं। इनके आलिम नवाब नूर हसन खां साहब ने भी अपनी किताब उर्फुल जादी में लिखा है कि जुमा का गुस्ल वाजिब है, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक चैप्टर बांधा है, एक बाब बांधा है। उस बाब में आपने लिखा है जुमा के गुस्ल की फजीलत। जुमा के गुस्ल की फजीलत अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं कि इमाम बुखारी को पूछा गया कि आपके नजदीक जुमा का गुस्ल क्या है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, क्या है? तो आपने फरमाया बेहतर है। क्या फरमाया? बेहतर। आपने वाजिब नहीं कहा। इमाम बुखारी ने बाब ही बांधा है कि जुमा के दिन गुस्ल करने की फजीलत। गौर कीजिए, इमाम बुखारी की बुखारी पर चलने वाले का दावा करने वाले गैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी के कितने बड़े मुखालिफ हैं कि इमाम बुखारी तो जुमा के गुस्ल को सिर्फ मुस्तहब करार देते हैं, अच्छा करार देते हैं, सुन्नत करार देते हैं, लेकिन ये लोग उसे वाजिब करार देते हैं। अब इसके बाद और समझिए, जैसे ये लोगों ने बहुत सी चीजों में आसानी कर दी है, वैसे ही इन्होंने कुर्बानी में भी डंडी मार दी है। मालूम है आपको कुर्बानी कितने दिन करते हैं ये लोग? कितने कम लोगों को इनके ताल्लुक से मालूमात है। 4 दिन। गैर मुकल्लिद कुर्बानी कितने दिन करते हैं? 4 दिन। मैं तो समझता हूं साहब चमड़ा लेने के चक्कर में ये लोगों ने एक दिन और बढ़ा दिया है। ये हर ऐसा काम करेंगे जिसमें नफ्स को आसानी हो और जिसमें माली फायदा हो, और उसके लिए उसी को वो कुरान और हदीस का नाम देंगे। एक साहब मुझे फोन किए, बोले आप अल्लाह रसूल की नहीं सुनते, इमामों की सुनते हैं, अल्लाह रसूल की सुनिए, अल्लाह रसूल की सुनिए। मैंने कहा तू अल्लाह है कि रसूलुल्लाह है? बोले मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर मैंने कहा मैं तेरी क्यों सुनूं? अभी तू क्या बोल रहा, अल्लाह की सुनिए, रसूलुल्लाह की सुनिए? तो ऐसे घामड़ होते हैं ये लोग। कुर्बानी ये लोग 4 दिन करते हैं, हालांकि कुर्बानी 3 ही दिन है, और ये भी सही बुखारी से साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन कुर्बानी के ताल्लुक से सही बुखारी में 4 हदीसें बयान की, जिसमें से एक हदीस यह है कि अबू उबैद कहते हैं कि हमने बकरा ईद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज हजरत अली के साथ पढ़ी। तो हजरत अली ने नमाज पढ़ने के बाद खुतबा दिया और खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त न रखे और चौथे दिन गोश्त को न रखे और गोश्त को न खाए। हजरत अली क्या फरमाते हैं, जो शख्स कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त न रखे, 3 दिन के अंदर खत्म करे, चौथे दिन गोश्त न रखे, गोश्त न खाए। आप गौर कीजिए, कुर्बानी का गोश्त चौथे दिन रखना भी मना है, खाना भी मना है। हालांकि यह हुक्म अब खत्म हो गया है, रखने का हुक्म तो अब बाकी है। आप सोचिए, रसूलुल्लाह ने 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया, तो चौथे दिन कुर्बानी कैसे जायज हो सकती? अगर रखने का जवाज होता, रखने का सबूत होता, तो चौथे दिन कुर्बानी भी जायज होती। तमाम गैर मुकल्लिदीन से मेरी गुजारिश है, वो एक हदीस ऐसी पेश करें जिसमें यह लिखा हो कि चौथे दिन कुर्बानी की इजाजत है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नाम कुरान और हदीस का है, लेबल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंग्रेजी मुज्तहिद कुरान और हदीस के नाम पे आपको धोखा दे रहा है। ये हदीस की भी नहीं सुनता। अगर हदीस की सुनता तो इमाम बुखारी 3 दिन कुर्बानी के कायल है, ये लोग 4 दिन कुर्बानी करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मुसाफा, मुसाफा कितने हाथ से करते हैं ये लोग? और 2 हाथ से मुसाफे को सुन्नत के खिलाफ बताते हैं। भाई इनको कहां से हदीस मिल गई एक हाथ से मुसाफे की? सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब यानी चैप्टर, बाबुल मुसाफा। मुसाफा करना क्या है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है, सुन्नत है? तो इमाम बुखारी ने इस बाब में कुछ हदीसें बयान की, जिससे मालूम पड़ता है कि मुसाफा सुन्नत है।
اب اس میں بحث نہیں ہے ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے. اب اس کے فوراً بعد ایک چیپٹر اور ہے. یہ لوگ آپ کو پہلا چیپٹر تو دکھاتے ہیں دوسرا نہیں دکھاتے. دوسرا دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اسی کے فوراً بعد باب الاخذ بالیدین وصافہ حماد بن زید. امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا, اور اس میں انہوں نے دلیل لائی ہے. حضرت حماد بن زید نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا. امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا. اچھا ان کے پاس کیا دلیل ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. جو امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے باب المصافحہ کا, اس میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھ میں تھا. یہ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا تو ثابت ہو گیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. بے وقوف ہو, امام بخاری اس باب میں صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ مصافحہ ہے کیا, سنت یا فرض. ان کا مقصد ہے یہ بتانا کہ مصافحہ سنت ہے, اور اب بھی نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا, میرا ایک ہاتھ نبی کے کتنے ہاتھوں میں تھا؟ دونوں ہاتھوں میں تھا. سبحان اللہ. تو جب نبی اور صحابی کی سنت کا ٹکراؤ ہو تو کس کی سنت پہ عمل کریں؟ نبی کی. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا. نقطے کو آپ سمجھیں. ذرا آپ اپنے مقدس ہاتھ کو دیں. دیکھو یہ ان کے دو ہاتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اب میرا ایک ہاتھ ہے اور میرے اس ایک ہاتھ کو ان کے دو ہاتھ لگے ہیں, اور جو میرا الٹا ہاتھ ہے اس کو ان کے دو ہاتھ نہیں لگے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ایک ہاتھ اتنا خوش نصیب تھا کہ اسے سرکار کے دونوں ہاتھ لگ گئے. سبحان اللہ. اسے سرکار کے دونوں ہاتھ لگ گئے. الٹے ہاتھ کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ اسے دو ہاتھ لگے. بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ گھامر قرآن و حدیث سمجھتے تو ہے نہیں, خالی بڑے بڑے علامہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. سعودی سے ریجیکٹ ہو گئے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں امام بخاری کے برابر کا مجتہد ہو گیا. نا اہلو کم عقلو, قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عمریں کھپانی پڑتی ہے تب جا کے قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے. میں ایک جگہ بنگلور میں تقریر کر رہا تھا, میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ دیکھو مدینہ شریف میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو ایک جوکر نائک کا ماننے چاہنے والا مجمع میں کھڑا ہو گیا, ان شرٹ کیا ہوا تھا, انگریزی کیپ لگایا ہوا تھا, کہنے لگا مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے. میں نے کہا کیسے؟ بولے دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر نے بارش کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا. تو عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں. تو بولے قبر پہ کیوں نہیں گئے, عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس سے معلوم پڑا قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے. حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں, وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں. کیا بات ہے. مکھی جیسے خوبصورت جسم پہ نہیں بیٹھتی, زخم پہ بیٹھتی. ویسے یہ گدہ الذی فوراً کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے ذہن کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین رمز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ امام احمد رضا خان کی طرف منتقل کیا, اور ان کی بارگاہ سے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی بارگاہ میں منتقل کیا. تو فوراً مجھے ایک جواب ذہن میں آیا. میں نے کہا نالائق تو اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبروں پہ جانا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں, اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ, حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب.
कुरान एक, हदीस एक, सब कुछ एक। लोगों की समझ में फर्क है, और वो अपनी समझ से जब कुरान और हदीस को समझते हैं तो खुदा की कसम बात रसूलुल्लाह की होती है, लेकिन मतलब गलत निकालते हैं। बात अल्लाह की होती है, मतलब गलत निकालते हैं। आपको मालूम नहीं कि कलीमा हक से बातिल मतलब भी निकलता है। कलीमा हक से, इसको समझ लो तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर समझ गया। कलीमा हक से बातिल मतलब निकलता है। देखो कुरान ने क्या कहा, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर लोग गुमराह होंगे, कुरान पढ़कर लोगों को हिदायत मिलेगी। तो कुरान में गुमराहियत है क्या? नहीं, लोगों के दिमाग में गुमराहियत है। वो हक वाले कलीमे से बातिल मतलब निकालते हैं। मिसाल के तौर पे इस हिंदुस्तान में एक पंडित था जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। उसने एक किताब लिखी है सत्यानंद प्रकाश। उस किताब में उसने कुरान पर 115 जगह एतराज किया है, और ऐसा वैसा एतराज नहीं, कुरान ही से कुरान पे एतराज, कुरान ही से कुरान पे एतराज। उसने कहा देखो, तमाम मुसलमान मानते हैं कि नहीं, खालिक एक, पैदा करने वाला कितना? एक। तमाम मुसलमान मानते हैं, कुरान कहता है खालिक एक। आगे कुरान ही कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पैदा करने वाले बहुत हैं, खालिक की जमा खालिकीन। देखो कुरान में खालिकीन आया है, यानी एक तरफ कुरान कहता पैदा करने वाला एक तरफ कुरान कहता है पैदा करने वाले बहुत। तो उसने कहा देखो कुरान आपस में टकरा रहा है। फिर उसने कहा देखो रिस्क देने वाले कितने? एक ना, रज़्ज़ाक़ एक है, राज़िक़ एक है। लेकिन कुरान कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, रिस्क देने वाले बहुत हैं, अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। कुरान ने राज़िक़ीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जो राज़िक़ की जमा है। देखो कुरान आपस में टकरा रहा है, तो जैसे इसने अपनी भोंडी अक्ल से कुरान और हदीस को समझना चाहा और नहीं समझा, गुमराह हो गया, लोगों को गुमराह करने का जरिया बना। ऐसे ही आज देवबंदी गैर मुक़ल्लिद जो कुरान और हदीस को समझने का दावा करते हैं, समझते नहीं है बल्कि खुद गुमराह होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब मोटा मोटी बातें ले लीजिए, मीलाद का मौका है। अब ये लोग कहते हैं मीलाद नबी के जमाने में नहीं होता था, सहाबा के जमाने में नहीं होता था, 6ठी सदी हिजरी में निकला, और मैसेज तो भेजते हैं कि मीलाद के रद में कुरान की आयत, मीलाद के रद में हदीस। मुझे बताओ, जब मीलाद नबी के दौर में था ही नहीं तो कुरान से मीलाद का रद होता कैसे? हदीस से मीलाद का रद होता कैसे? क्या बात। और इतने बड़े भगत बगला मालूम आप? एक बगला था। अब बगला क्या होता? मांसाहारी होता है ना, तालाब के पास बैठता था। तो एक दिन उसने क्या किया, मछली खाना छोड़ दिया। 2-4 दिन तक मछली खाया नहीं। तो जो तालाब की मछलियां थी वो जरा करीब आने लगी कि हजरत का मिजाज तो बखैर है, क्या बात है, आजकल हम पर करम नहीं फरमा रहे। तो करीब आकर पूछा हुजूर खैरियत तो है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अब से मैं पक्का शुद्ध शाकाहारी हो गया हूं और मैंने मछलियां खाना छोड़ दी। अब मछलियों को खुशी महसूस हुई, डर खत्म हो गया, रोज करीब आते आपस में बातें करते। बहरहाल एक दिन बगले ने कहा देखो ऐसा है, ये तालाब सूख रहा है, पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको वहां ले जाकर छोड़ दूं ताकि इत्मीनान से आप वहां रहो, वैसे भी यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, आप लोग एक दिन मर जाएंगी। तो मछलियों ने कहा हुजूर ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमको भी ले चलिए। उसने कहा रोजाना एक ही को ले जाऊंगा, उससे ज्यादा की ताकत नहीं थी ना, उसका पेट उतना बड़ा थोड़ी होता। तो रोजाना एक को ले जाता, कहां छोड़ता, गटक लेता। पूरा तालाब साफ किया और क्या रहा? भगत बगला। पूरा तालाब साफ कर लिया, भगत बगला रहा। ऐसे ये भगत बगले हैं, कुरान और हदीस पे चलने का दावा तो करते हैं। मैंने सही बुखारी से 12 मिसालें पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मिलाद का मौसम आया, सुन्नी मुसलमान अपने आका के आमद की खुशियां मना रहा है, वैसे में ये मैसेज करते हैं साहबा ने लाइटें लगाई थी, साहबा ने झंडे लहराए थे, साहबा ने कुमकुमे लगाए थे, जरा इनसे पूछो अबे गदहुल लजी, साहबा ने शादी के टाइम कार्ड छापे थे, साहबा ने हॉल बुक किया था, साहबा ने 72 किस्म का आइटम ठोस ठोस के भरा था, रात भर टायर पंचर किया था, रात
रात भर ब्रेक फेल किया था, फजूल अमाल मस्जिद में पड़ी थी, मस्जिदों को खाने पीने का अड्डा बनाया था, साहबा सिर्फ मीलाद के टाइम याद आते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं साहब मीलाद तो हम मनाएंगे लेकिन नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है ना। आप ही के आला हजरत लिखते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, अब बताओ आप 12 को कैसे मनाते हो? आप ही के आला हजरत लिखते हैं। अच्छा तो इख्तलाफ है, इसका मतलब छोड़ दे। इख्तलाफ किस में नहीं? 2 रकात नमाज में हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 4 इमामों का 200 मसलों में इख्तलाफ है। कितने? हम ऐसे बांधते हैं, शवाफे ऐसे बांधते हैं और मालिकी बांधते ही नहीं है। नमाज के मसलों में इख्तलाफ। क्या किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ना छोड़ा? जो जैसा सही समझता है करता है। रोजों के मसाइल में इख्तलाफ, हज के मसाइल में इख्तलाफ, दीन के हर रुकन के अंदर, हर हुक्म के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुसलमान करते हैं। अगर मीलाद में इख्तलाफ हो तो हम 12 को मनाते हैं, आप 8 को मनाइए। बेशक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। मनाने से रोकना है। ये भगत बगला बहुत होशियार है। एक गांव में एक देवबंदी मुल्ला आया। अब उसने देखा कि सब पक्के सुन्नी है, न्याज फातिहा वाले, तो न्याज फातिहा से रोकने के लिए कैसे बोल रहा है मालूम है? बोले आप लोग खाने पे फातिहा पढ़ेंगे, अब वो नीचे गिरेगा तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसको पलकों से उठाते। लोग बोले ऐसा कैसा उठाते? नहीं उठाते। बोले फातिहा मत करो। कितने आसानी से अपनी बात मनवा लिया। ये लोग कुरान और हदीस का झांसा दे रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के लिए होश में आ जाइए। अहले हदीस जो लफ्ज है ना, उसका इतलाक उन लोगों पर होता जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने हदीस को जमा किया, हदीस की किताबें लिखी, हदीस के सनद की जांच पड़ताल की। अहले हदीस, अहले इस्लाम की इस्तिलाह में एक इल्मी तबके को कहा जाता है। लेकिन आज रिक्शा चलाने वाला अहले हदीस, हजाम अहले हदीस, स्कूल का हेड मास्टर अहले हदीस, और ऐसे लोग दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह कि हम लोग कुरान हदीस समझ रहे हैं, और ऐसे लोग समझ नहीं रहे हैं। खुदा की कसम कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अब आखिर में सही मुस्लिम की हदीस मैं सुना दूं। बुखारी तो मैंने बता दी कि बुखारी की 12 ऐसी हदीसें मैंने पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम उसके मुकद्दमे में एक हदीस लिखते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। नबी फरमाते हैं दज्जाल, दज्जाल कहा नबी ने। अरबी में दज्जाल दजल से बना है, और दजल कहते हैं दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। नबी फरमाते हैं मेरी सही हदीसों में झूठी हदीसें मिलाएंगे, ऐसे लोगों को नबी ने दज्जाल कहा। दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगे? यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। इनकी पेशन गोई, इनके आने की बशारत, इनके आने की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दे दी। आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। हदीसें जैसे आज ये लेकर आते हैं, आपने ऐसे हाथ बांधा, हदीस में तो ऐसे लिखा है। आपने आमीन नहीं चिल्लाया, हदीस में है आमीन चिल्लाना चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। कैसी हदीस है? बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। कभी सुने थे वित्र 1 रकात है? सुने थे? नहीं। ये लोग पढ़ते हैं। कभी सुने थे तरावी 8 रकात है? पढ़ते हैं। कभी सुना था औरतें मस्जिद में आती है? लेकर आते हैं। नबी फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। फिर सरकार फरमाते हैं फ़इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। हदीस वालों को नबी ने फरमाया दूर रखो। क्यों?
नबी फरमाते वला युदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। सरकार दो आलम ने इनसे बचने के लिए फरमाया, ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मुसलमानों, इमाम आजम का इत्तिबा करने वालों, हदीस वालों से होशियार रहो। रहोगे ना? अरे यार, हर चमकती चीज सोना होती नहीं। आप धोखा खाते हैं। आप दाढ़ी देखकर बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत फरफर अरबी बोलता, अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, अल्लामा बनता। ऐसे कैसे अल्लामा बन जाएगा? अल्लामा बनने के लिए उसके दिल का रिश्ता सरकार की बारगाह में मजबूत होना चाहिए। और ये सब गुस्ताखाने अंबिया है, गुस्ताखाने औलिया है। इन्होंने लिबादा इस्लामी लिया है, ये मुसलमान नहीं है। देखो हजरत सुलेमान का जमाना है, एक दरख्त पर एक चिड़िया और एक चिड्डा बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सामने से एक शख्स आता है, घनी दाढ़ी है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी है, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह है और पढ़ते हुए आ रहा है। चिड़िया कहती है मेरे शौहर अपने घोंसले में घुस जाओ। वो कहता नालायक, इससे डरने की बात क्या है, इससे डरने की जरूरत क्या है? देख आने वाला नमाजी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है। चिड़िया कहती है अपनी सेफ्टी करना बुरी बात नहीं है, अपना बचाव करना बुरी बात नहीं है, घोंसले में छुप जाइए। वो ज्यादा काबिल था, चिड़िया की बात नहीं माना, चिड़िया घोंसले में चली गई। ये करीब आता है, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है, बाद में छलांग लगा के चिड्डे को पकड़ लेता है, ज़बा करके खा लेता है। चिड़िया हजरत सुलेमान के बारगाह में गई, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह हजरत सुलेमान ने फरमाया कैसा इंसाफ? कहा आपके एक उम्मती ने मेरे शौहर को ज़बह कर दिया है। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया, बुलाने के बाद कहा चिड़िया तेरे ऊपर मुकदमा डालती है, तू क्या कहता है? वो कहता है हुजूर मैंने शिकार किया है, शिकार करना जायज है, क्या शिकार करना गलत है? चिड़िया कहती है हुजूर शिकार करना बेशक जायज है, लेकिन शिकारी के लिबास में। क्या बात है, ये नमाजी के लिबास में आया था, इसने धोखा दिया है। हजरत सुलेमान कहते हैं नालायक, अगर तू सिपाही के, अगर तू शिकारी के लिबास में आता और उसके बाद भी वो अपना बचाव न करता तो तुझसे मुआखजा नहीं था, लेकिन तूने इस्लामी लिबास पहनकर, तूने नमाजी का लिबास पहनकर धोखा दिया है, इसलिए तेरी सजा सजाए मौत है। देखो आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी तो वक्त बहुत कम है, बल्कि खत्म हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो बड़ी तफसील से मैं सुन्नत और हदीस का फर्क और गैर मुकल्लिदीन के कुछ इल्मी कारनामे बताऊंगा। बहुत मुमकिन है मेरे जाने के बाद इनके बासी कड़ी में उबाल आ जाए। वैसे भी ये जाने के बाद ही बरसाती मेंढक की तरह तरखाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम मैं कोई यूपी बिहार से नहीं आया, मैं साकिनाके में रहता हूँ। और जिसकी भी बासी कड़ी में उबाल आ जाए, जो ज़्यादा शेखी बघारे, मुझसे राब्ता कर लेना। और तकरीर के बाद मैं सुबह 4 बजे तक बैठूंगा। जिस भी गैर मुकल्लिद को आना हो, मैंने 12 सही बुखारी की हदीसें शुरू में पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। जिस भी गैर मुकल्लिद में दम हो तकरीर के बाद आकर बिल्कुल बातचीत कर सकता है। अगर मुनाजरा रखवाना चाहते हैं बिल्कुल मुनाजरा रखवा सकते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हनफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी हाजिर है। क्या बात। और मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बाद में ये बुकराती बघारने लगे मेरे जाने के बाद, तो इनकी बातों में मत आना। ये सब मच्छर पार्टी है, ये लोग तो उनको डराएं जो इनकी हकीकत ना जानते हो। हजरत सुलेमान के ज़माने में एक मच्छर था, वो हवा के खिलाफ कंप्लेन लेकर आया। कहा हुजूर आज मुझे आपके पास एक कंप्लेन लिखवाना। कहा कैसी? कहा ये कमबख्त हवा हमको जीने नहीं देती, सुकून से रहने नहीं देती, उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फेंक देती है। पूरा कबीला, पूरा खानदान बिछड़ गया। सरकार कुछ कीजिए, मेरा मामला लीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए, हवा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हजरत ने कहा भाई अब तूने मुकदमा दर्ज किया है तो जिस पर दर्ज किया उसे भी तो बुलाना पड़ेगा ना। तो रुको मैं हवा को बुलाता हूँ। तो कहने लगा हुजूर आप हवा को बुलाएंगे? आपने फरमाया बेशक दोनों को बुलाना पड़ेगा, दोनों को सामने रखना पड़ेगा। तो बोला एक काम कीजिए मेरा मुकदमा वापस ले लीजिए। उसको मालूम है ना हवा के आने के बाद रहेगा हवा के आने के बाद रहना भी तो चाहिए। हमारे जाने के बाद
کسی فضیلت الشیخ چلی کے باسی کڑی میں ابال آ جائے، یہ گوگل کے مقلد، غیر مقلد، گوگل کے مقلد اگر ٹائیں ٹائیں کرنے لگے تو الحمدللہ یاد کر لیجئے، اچھے سے سمجھ لیں، نام اہل قرآن رکھا ہے، قرآن کے سب سے بڑے دشمن یہی اہل قرآن ہے، اس لیے کہ حدیث کو چھوڑ کر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اسے لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ۔ جس طرح قرآن سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فقہ کی ضرورت ہے، علم فقہ آنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فقہائے کرام کو دیا ہے، ان کی پیروی کیجئے۔ فقہائے کرام کی تقلید کا پٹا گلے سے نکال کر خود سے قرآن حدیث مت سمجھیے، ورنہ اللہ کی قسم قرآن و حدیث سمجھنے کی چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہ غیر مقلد جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کی، خدا کی قسم ایسے قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، بزرگوں کے راستے پر چلنے سے عمل ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، برکت کے لیے پڑھیے، لیکن بخاری تو پڑھو بھی مت، بخاری برکت کے لیے بھی مت پڑھو، بخاری پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، بخاری پڑھنا علماء کا کام ہے، علماء پڑھیں گے آپ کو سمجھائیں گے۔ امید ہے میرے تمام معروضات کو آپ نے بحسن خوبی سماعت فرمایا اور سمجھا بھی ہوگا۔ کوئی ڈاؤٹ ہو تو تقریر کے بعد ملاقات کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔ ہاں ایک منٹ حضرات، ابھی میں نے جو تقریر کی بخاری کی 12 حدیثوں کے خلاف غیر مقلدوں کا عمل بتایا، یہ میری کتاب ہے حدیث کے دشمن، اس میں 25 صحیح حدیثوں کے خلاف غیر مقلد عالموں کے فتوے، ان کی کتاب کا نام، جلد، پیج نمبر، کہاں سے چھپی، پورا لکھا ہے، اسے آپ ضرور لیں، صرف 30 روپے کی۔ پڑھنا نہیں آتا مدرسے میں دیجئے، علماء کو دیجئے، ثواب کا کام ہے، اور کسی غیر مقلد میں دم ہو تو اس کتاب کا حرف بحرف جواب لکھے اور مجھے دے، اگر اس نے جواب دیا تو اس کے وزن کے برابر اسے میں سعودی ریال میں تول دوں گا۔ ضرور اس کتاب کو لے کر جائے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آج یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
رب یہ دعا کر ہم برے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ حبیبک یا نور من نور اللہ کریمہ کارسازہ ملکہ بندہ نوازہ بادشاہ پروردگارہ مولا تبارک و تعالی تیرے یہ عاجز بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما بار الہا اس پر نور محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا مولا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما بار الہا جتنے لوگ یہاں حاضر آئیں سب کی حاضری قبول فرما مولا کریم جو کچھ بیان یہاں ہوا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام سنیوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما جتنی سنی خانقاہیں ہیں مدارس ہیں سلاسل ہیں پیران طریقت ہے مولا سب کو شاد و آباد رکھ دنیا میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان ہیں مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت و مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھ مولا کریم رحم فرما کرم فرما جتنے باطل عقیدے والے ہیں جتنے بد مذہب ہیں بالخصوص وہابی دیوبندی غیر مقلد ان سب کے فتنوں سے شر سے تمام سنی نوجوانوں کو محفوظ فرما رحم فرما کرم فرما خصوصیت سے آمین کہیں صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے صحابہ کے دشمن رہے خوار ہرجا محبوں پہ فضل خدا تاج والے زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے اے خالق ہر بلند و پستی شش چیزیں عطا بکنز ہستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و امان و تندرستی خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کیا ہے یہ بچی شبیستہ نام کی ایک بچی اس کی طبیعت خراب ہے مولا تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرما شفا کامل عطا فرما مرحوم حاجی عمر صاحب مولا کریم ان کی مغفرت فرما قبر میں کشادگی عطا فرما اور جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے بحالت ایمان فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون